عمران کی۔ تو پچھلی آیت بولو۔ میں یہ ہے کہ بالعباد، جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے، اور ان کا انعام ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں 3 انعام ذکر کیے ہیں، ایک تو جنت ہے، پھر ازواج پاکیزہ بیٹیاں ہیں، اور تیسرے نمبر پر پھر اللہ کی رضامندی ہے۔ اب وہ لوگ ہیں کون، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں بیان فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان لے آئے ہیں تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اب ہمیں بخش دیں، فغفر لنا، اور ہماری بخشش، فغفر لنا ذنوبنا، آپ ہماری بخشش فرما دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ یہ کہتے ہیں، متقین کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بھی وہ اہتمام کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ دعا بھی مانگتے ہیں بخشش کی۔ الصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، سچ بولنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے قول میں بھی سچے ہیں، اپنے عمل میں بھی سچے ہیں۔ عمل میں سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا عمل بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ القانتین، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان متقی لوگوں کی بیان فرمائی ہے۔ آخری جو صفت ہے المستغفرین بالاسحار، یعنی سحری کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری سورت کے اندر بھی، سورہ زاریات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کے وقت میں کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عمل پر بھی مغرور نہیں ہوتے۔ ایک تو ہے نا آدمی نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جائے، تو یہ پھر نیکی کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ نیکی کرنے کے بعد اس پر اتراتے نہیں ہیں، اور اس میں غرور پیدا نہیں ہوتا ان میں، بلکہ وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی صفت ہے۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز، وہ صاحب اقتدار ہے، اقتدار کا مالک ہے، الحکیم، حکمت کا مالک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، پہلے تو اس کی ایک فضیلت یہ سن لیں کہ ایک حدیث کے اندر، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی اچھا، ایک تو اس حدیث کی یہ جو آیت ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور ایک آیت اسی سے آگے آ رہی ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آج کے سب درس میں نہ آئی تو اگلے درس میں آ جائے گی، کل والے میں۔ تو جو آدمی نماز کے بعد یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، دوسرا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور تیسرا انعام یہ کہ اس کی 70 حاجتیں اللہ پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت یہ ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، گناہوں سے بخشش ہو جائے گی اس کی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ تفسیر بغوی کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے،
اور مدینہ کی بستی کو جب انہوں نے دیکھا تو آپس میں تذکرہ کرنے کے لگے کہ یہ تو اسی طرح کی بستی ہے جس کے لیے بارے میں تورات میں پیشن گوئی ہے کہ اس بستی میں آخری نبی جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ بستی کے مدینہ کے حالات دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا۔ اب اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ تو یہ پھر دونوں جو تھے یہود کے عالم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی تو تمام وہ صفات جو ان کو تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہوئی تھیں، وہ ساری صفات ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آنے لگی کہ یہ وہی نبی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ تو آپ نے اس کو پڑھ کر سنایا تو وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہوا کہ ان دو یہودیوں کے، یہود کے دو عالم تھے، ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہاں فرمایا کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس ایک تو ہو گیا اس کے شان۔ دوسرا یہ کہ پچھلی آیات میں کیونکہ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ظاہر ہے کہ رنج ہو سکتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، تسلی دی ہے کہ اگرچہ جو ہے نا یہ آپ نے ان کے سامنے حق پورا واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ ایمان لانے کے تیار نہیں ہے، اور آپ کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، تو آپ فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ اللہ خود، تین گواہیاں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ کے مقرب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تیسرا جو لوگ علم والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یا آپ کے نبی ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کے یہ گواہی نہیں دے رہے، تو آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ اور یہاں ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ اللہ جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرما دی ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات پر نازل کیے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی نبیوں نے دی ہے۔ تو یعنی گویا کہ اللہ نے کیونکہ کتابیں اتاری ہیں تو اس میں جو ہے گواہی موجود تھی، تو اس معنی میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے گواہی دی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے کھلے دلائل جو ہے پھیلا دیے ہیں، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی اتنی پھیلا دی ہیں کہ ان کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے گواہی دی، اور دوسرا یہ کہ دلائل قدرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا کہ اللہ کی گواہی دینے کا۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور وہ یسبحون اللیل والنہار، قرآن میں دوسری جگہ اللہ پاک سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں
کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں یہ بھی بات بھی داخل ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی بھی عبادت کے اندر اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو وہ ساتھ گویا یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح فرشتے بھی اللہ کے ایک ہونے کی اور عبادت کے لائق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اپنی عقل سے سوچا ہے، تو پھر ان پر یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو وہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس میں علماء کی فضیلت بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی، علم والوں کی گواہی کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہ بھی ایک علم کی فضیلت آ جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک تو ہے کہ باضابطہ عالم ہو، یعنی جس نے کچھ پڑھا ہوا ہے وہ عالم، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو ضابطے کے اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن وہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے وہ اس بات میں غور کر کے وہ ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو وہ بھی اہل علم ہی شمار ہوں گے، جو اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ان کو کائنات کے نقشے سے، اس میں پھیلی ہوئی چیزوں سے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے۔ تو یہ تینوں گواہی دیتے ہیں۔ آگے فرمایا قائما بالقسط، کہ وہ اللہ جو ہے انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اب انصاف کا عدل یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف اور اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، سنبھالے ہوئے ہے ہر چیز کو۔ اب ظاہر ہے کہ سنبھال وہی سکتا ہے جو ایک ہو، اگر اس کائنات میں مختلف خدا ہوں تو پھر عدل و انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہ العزیز، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکیم، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ ایک آیت ہوگی، آیت نمبر 18۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب، مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی انکار کرے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو وہ جان لے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہلی آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے دین، دوسرا ہے اسلام۔ آواز آ رہی میری ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے۔ تو دین اور اسلام، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دین اصل میں کہتے ہیں کہ عقائد کے مجموعے کو، یعنی عقیدہ جو ہے، عقیدے کا، نظریات کا، کانسیپٹ کا جو مجموعہ ہے، مختلف چیزوں کا آدمی عقیدہ بنا لے تو اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ جو ہے پھر اسلام کا ہے کہ اسلام کے بھی جو عقائد ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور اسی طرح انبیاء پر ایمان لانا، اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تو یہ سارے کے سارے عقائد ہیں، یہ اسلام کے عقیدے ہیں۔ تو اسلام بھی ایک دین ہے۔ اسی طرح یہ دین، اسلام کے علاوہ بھی مختلف دین ہیں۔ دین کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ عقیدوں کا نام ہوتا ہے۔ ہو گیا جی اسی طرح مثلا مختلف عقیدے ہیں، دنیا میں مختلف دین لوگ رکھتے ہیں۔ ہندو مت بھی ایک دین ہے، اسی طرح بدھ مت بھی ایک دین ہے، مجوسیت بھی ایک دین ہے، عیسائیت بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، ہندو مت بھی، یہ سارے کے سارے دین ہیں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔
نہیں مذہب اور دین ایک ہی چیز ہو گئی نا پھر. ہاں مذہب نہیں، اس کو آگے میں اگلا کرتا ہوں پھر. مذہب الگ چیز ہے، مذہب اور شریعت الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. دین جو ہے نا عقیدوں کا نام ہے، وہ اسلام کے بھی عقیدے ہو سکتے ہیں تو، اور اسی طرح ہندوؤں کے اپنے عقیدے ہیں، اور عیسائیوں کے اپنے عقیدے ہیں، یہودیوں کے اپنے عقیدے ہیں، مجوسیوں کے اپنے عقائد ہیں. تو دنیا میں جو غیر اسلامی قومیں ہیں ان کے بھی اپنے عقیدے ہیں، تو ان کو بھی ان کا اپنا اپنا دین کہیں گے اس کو. اچھا. اب اسلام کے عقیدے کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول سمجھنا، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں ان کو بھی حق سمجھنا، اور اسی طرح آخرت کا عقیدہ ہے، کتابوں کا عقیدہ ہے، فرشتوں کا عقیدہ ہے. تو یہ اسلام کے عقیدے ہیں. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے عقیدے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہندوؤں کا عقیدہ ہو، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، انہوں نے جو اپنے کانسیپٹ بنا رکھے ہیں، عقیدے نظریات بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے شریعت. تو اچھا، اسلام کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے. پہلے اسلام کا کرا، شریعت بعد میں کرتا. اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا. اسلام کا معنی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، جھکا لینا اپنے آپ کو. تو اس معنی میں اسلام جو ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں نا، سب کا دین اپنے اپنے زمانے میں اسلام ہی رہا ہے، کیونکہ سب کے عقائد ایک ہی جیسے تھے. جس طرح یہ عقائد ہیں میں نے عرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ سارے عقیدے سارے نبیوں کے یہی تھے. تو اس لیے ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا لیا. تو ان کا دین بھی اسلام تھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا امرت ان اکون من المسلمین، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرمان برداروں میں شامل ہو جاؤں. یہ اسلام، مسلمین کا لفظ بھی اسلام سے بنا ہے، اسلم تو بھی اسلام سے بنا ہے، اور اسلم بھی سارے یہ اسلام ہی سے بنے ہیں. یہ اسلام روٹ ورڈ ہے ان سب کا. تو سارے نبیوں کا دین اسلام ہی رہا ہے. شریعت میں فرق ہوتا رہا ہے. اب لفظ شریعت کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جزوی احکامات ہوتے ہیں، فروعی احکامات، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات خیرات ہے. تو اب ان میں یہ آگے فرق ہوتے رہے. خرید و فروخت کے احکامات ہیں، کس دن کون سا دن عبادت کو ہوگا، کون سا دن عبادت کا نہیں ہوگا، اس میں فرق ہوتا رہے نبیوں میں بھی. تو وہ ہر نبی کی شریعت اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا رہا ہے. بعد دفعہ ایسا بھی ہو گیا کہ نبی کی شریعت میں ایک حکم تھا، دوسرے نبی کی شریعت میں وہ حکم ختم ہو گیا. اس لیے سورہ مائدہ کے اندر اس کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک الگ شریعت اور الگ طریقہ مقرر کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے یہ. تو شریعت کہتے ہیں جزوی احکامات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، وراثت کے احکامات، نکاح، اسی طرح خرید و فروخت سے متعلق احکامات. یہ یعنی ہر زمانے میں ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا رہا ہے. اس کو آپ ذرا ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے عیسائیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن جو ہے نا ان کا ایک مقدس دن تھا. عیسائیوں کے نہیں، یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ مقدس دن تھا. اور اس دن میں معاشی سرگرمیاں کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ان کے لیے ناجائز تھا. تو کوئی کام اس میں زراعت، کھیتی باڑی وغیرہ نہیں کر، صرف عبادت کرنی ہوتی تھی. اور لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں آ کے اب جمعے کا دن جو ہے وہ عبادت کا ہو گیا. اور اس میں یہ فرق بھی ہو گیا کہ ان کے ہاں تو ہفتے کا پورا دن کوئی معاشی سرگرمی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جمعے کا دن عبادت کا رکھ دیا. لیکن جمعے کی نماز کے بعد حکم کیا فرما دیا؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، آپ تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو.
تو جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل سے مراد ہے اپنے دنیاوی کام روزی کی تلاش میں نکلنا. تو روزی کی تلاش میں نکلنے کو بھی اللہ کا فضل اللہ نے فرمایا. تو اس کی اجازت دے دی. ان کے ہاں اس کی اجازت نہیں تھی. تو یہ شریعت کا فرق ہے. تو اس کو شریعت کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی آ گیا. اچھا. تو اگلی بات یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام کو سب کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح فرما دیا ہے. اب اس کے باوجود یہ یہودی اور عیسائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں بغیم بینہم وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف اس میں نہیں کیا، یعنی ان کو تورات دی گئی تھی. تو اب تورات کے بعد جب قرآن آیا تو اس میں اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ضد ان کی دو وجہ سے ہوئی. ایک تو جب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں تشریف لائے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور ان کے پاس معجزات بھی تھے. اب یہودیوں کو ان کا علم بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے یہودی ان پر ایمان نہیں لائے. تو ایک ضد ہو گئی ہے. دوسرا، جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے کتابوں میں، تورات میں، بائبل میں نشانیاں موجود تھیں، تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس سے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آخری پیغمبر آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسماعیل میں ہوگی، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوگی. تو اس ضد کی وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نبی نہیں آیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپس کی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ، اور جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو وہ سمجھ لے پھر کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، آخرت میں اللہ حساب لے لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی دین تو آپ نے کھول کر واضح بیان کر دیا، سارے حقائق ان کے سامنے آ گئے، اگر اس کے باوجود بھی یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، اور اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ تم اسلام قبول کرتے ہو تو یا نہیں کرتے، تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو. فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ کہہ دیں کہ میں نے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، میں نے اپنا رخ اس اللہ ہی کی طرف کر دیا اور اسی کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا. میں نے بھی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی میرے صحابہ اکرام، انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کی فرما برداری کے انہوں نے اعلان کر دیا. تم اگر نہیں قبول کرتے یہودیوں اور نصرانیوں تو تمہاری اپنی مرضی ہے، اس کو تم بھگت لو گے. پھر وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی. دی گئی اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو کتاب دی گئی تھی. والأمیین، اور ان پڑھ امی لوگوں سے بھی آپ کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت ان کو مل جائے گی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ پریشان نہ ہو پھر. کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ تو ہے کھول کر ان کو پہنچا دینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے. اب یہاں جو لفظ ہے اہل کتاب سے مراد تو، اوت الکتاب سے مراد تو یہود و نصارہ ہو گئے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، اور جو امیین ہے اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، یہ قریش ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کو عرب کے لوگ ہیں، اور ان کو امی کہا گیا ہے. یہاں امی کا معنی ہوتا ہے، امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھتا پڑھتا نہ ہو، جن کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ، اس کو امی کہتے ہیں. اب عربوں کو امی کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ واقعتاً ایسے تھے کہ اس میں اکثر ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج ان میں نہیں تھا، تو اس لیے ان کو امی کہا گیا. اور جب اسلام آیا تھا تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ اس وقت تقریباً ان عربوں میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے مکہ کے اندر. ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح حضرت معاویہ، ابو سفیان، ان کے بیٹے یزید. یزید یہ اس کا ابو سفیان کا بیٹا ہے، اب معاویہ کا رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں. اور اس طرح اور بھی صحابہ تھے، ابو عبیدہ تھے. 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. باقی اکثر عربوں میں امی تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا ان کا. تو اس وجہ سے ان کو امی کہا گیا. ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں تھا. دوسرا اس لیے بھی ان کو امی ان پڑھ کہا گیا کہ وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے نہیں تھے. جیسے یہودی تورات کو تو مانتے تھے، عیسائی تورات اور انجیل دونوں کو مانتے تھے، لیکن یہ مشرکین مکہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، اور ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کو امی کہا گیا. تو یہ دو وجہ سے ان کو امی کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ حضور کو فرمایا کہ ان دونوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی کہیں اور ان مشرکین سے بھی کہیں کہ اگر تم جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہو تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ذمے تو انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. آپ پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا. اب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ ان کو اس کی سزا دے لے گا. آگے فرمائے ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ. اس سے پہلے جو یہ اب تک جو بات ہو رہی، جی 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 ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ جو بات ہو رہی تھی یہ یہودیوں عیسائیوں دونوں سے ہو رہی. اور اب جو اگلی بات ہے یہ اس کا جو مخاطب ہیں وہ یہودی ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یأمرون بالقسط من الناس، جو ان کو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں لوگوں میں سے، جو ان کو انصاف کرنے کا حکم، ان کو بھی قتل کرتے ہیں. تو اب ان کا علاج کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یہاں جو لفظ ہے نا، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. تو نبیوں کا قتل تو ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، کسی نبی کا قتل بھی حق نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہو سکتا. لیکن یہ قتل بھی کرتے تھے اور اس بات کو جانتے بھی تھے کہ نبی کا قتل ناحق ہے. اس کے باوجود بھی یہودی جو ہے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اور ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت نبیوں کو قتل کیا ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، تفسیر علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، تفسیر نام ذہن سے بھی نکل رہا ہے، روح المعانی، تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر جو ہے وہ یعنی 43 نبیوں کو قتل کیا، 43. اور پھر ان کی حمایت میں ان کے صحابہ آئے، نبیوں کی حمایت میں 170 صحابہ. تو انہوں نے یہودی نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ دمشق کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے، کیسون غالباً اس کا نام ہے، اس ایک پہاڑ کے اوپر انہوں نے 20,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، یہودیوں نے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو نیکی کا حکم ان کو کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف کرتے تھے، صحابہ تھے پہلے نبیوں کو، ان کو بھی قتل کرتے رہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے. وما لهم من ناصرین، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ پوری ہو جائے گی یہاں آیت پر، اس کا ٹائم پورا ہو رہا تو پھر آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے.